بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کربلا کی خاک تجھ سے احسان کو نہ بھول، لپٹی ہے تجھ پہ لاشہ جگرے گوشہ رسول۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا زمین کربلا پر حاضر ہونا۔ معروف عالم اور عارف مرحوم شوشتری لکھتے ہیں کہ کربلا میں داخل ہونا ہی غم و حزن کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ خداوند کے تمام انبیاء کے ساتھ واقع ہوا تھا۔ اس لیے روایت ہے کہ تمام انبیاء کو کربلا کی زیارت اور وہاں پر قیام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور انہوں نے زمین کربلا سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے زمین، تم ایک پرخیر و برکت مکان ہو، اس لیے کہ تم میں آسمان و امامت کا روشن چاند دفن ہوگا۔ روایت میں ہے کہ یہ وہ واحد سرزمین ہے جس کو بے شمار نام دیے گئے ہیں، جن میں سے چند اہم مشہور نام غازریہ، نینوا، ماریا، طف فرات، حائر، ہیر اور کربلا کا نام مشہور ہے۔ جس بات نے کربلا معلیٰ کو مسلمانوں کا دوسرا قبلہ اور اہرام مفکرین کے لیے اسلامی تاریخ کے تمام ادوار میں قبلہ بنائے رکھا اور قیامت تک بنائے رکھے گی، وہ یہ ہے کہ اس سرزمین پر لخت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام محور آرام ہیں۔ انبیاء میں سے جو نبی بھی کربلا میں آتا تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے بدن پر چوٹ لگتی اور وہاں پر اس کا دل غم و حزن سے بھر جاتا تھا۔ اسی پر انہوں نے اس کے سبب کے بارے میں خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے ان پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ یہ کربلا کی زمین ہے اور یہاں پر فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے۔ کربلا معلیٰ میں جو واقعات رونما ہوئے ان میں سے چند ایک میں یہاں پہ بیان کرتی ہوں۔ نمبر 1، اہل بیت علیہ السلام جب کربلا کی سرزمین پر داخل ہوئے تو بی بی ام کلثوم ہمشیرہ امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، اے بھائی جان، یہ ایک خطرناک جگہ ہے کہ ادھر آ کے میرے دل پر بہت خوف طاری ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جنگ صفین سے واپسی پر میں اپنے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اس سرزمین سے گزرا۔ میرے والد اپنی سواری سے نیچے آئے اور تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ میں بھی ان کے پاس ہی بیٹھا تھا کہ اچانک میرے والد گرامی پریشانی کی حالت میں نیند سے اٹھ گئے اور زار و کتار گریہ کرنا شروع کر دیا۔ میرے بھائی امام حسن علیہ السلام نے اس رونے کا سبب معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ صحرا ایک خون سے بھرے دریا میں تبدیل ہو گیا ہے اور میرا بیٹا حسین اس خون کے دریا میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ پھر میرے والد نے مجھ سے فرمایا، اے حسین، اگر اس سرزمین پر تمہارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے تو تم کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ میں صبر کروں گا، کیونکہ صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ نمبر 2، جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے تو انہوں نے حضرت حوا کو نہ دیکھا تو انہوں نے ان کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ تلاش کرتے کرتے ان کا گزر کربلا سے ہوا۔ جوں ہی حضرت آدم علیہ السلام نے کربلا کی زمین پر قدم رکھے تو ان کا دل غم سے بھر گیا اور ایک عجیب سی قسم کا حزن ان پر طاری ہو گیا، اور وہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقام پر پہنچے تو ان کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر گئے اور ان کے پاؤں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے خداوند سے عرض کیا، خدایا، کیا مجھ سے کوئی گناہ انجام پایا ہے کہ آپ نے یہ عذاب مجھ پر نازل کیا ہے؟ میں نے تمام زمین پر چکر لگایا لیکن میرے ساتھ ایسا فقط اس زمین پر ہوا ہے۔ خداوند نے وحی نازل کی اور فرمایا کہ اے آدم، تم نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا، لیکن تمہارا بیٹا امام حسین اسی سرزمین پر ظلم و ستم کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ تیرا یہ خون اسی کی خون کی یاد میں جاری ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اس کا قاتل کون ہے؟ وحی آئی، یزید ملعون اس کا قاتل ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل، میں اس کے قاتل کے بارے میں کیا کروں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس پر لعنت کرو۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے 4 مرتبہ اس یزید پر لعنت کی، پھر مقام عرفات کی طرف چلے گئے تو وہاں ان کی ملاقات حضرت حوا سے ہو گئی۔
نمبر 3، جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی بنائی ہوئی کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے پوری دنیا کا چکر لگایا۔ جب وہ کربلا پہنچے تو بہت تیز طوفان آ گیا اور وہ کشتی طوفانی لہروں میں پھنس گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان میں غرق ہونے کے خوف سے ڈر گئے اور خداوند سے عرض کیا، خداوند، میں نے ساری دنیا میں چکر لگایا ہے لیکن کہیں بھی اس زمین کی طرح میری حالت نہیں ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے نوح، یہاں پر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کا بیٹا امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوال کیا، اے جبرائیل، اس کو کون قتل کرے گا؟ جواب ملا، اس کے قاتل پر 7 زمین اور 7 آسمانوں کی لعنت ہوئی ہے۔ بس نوح علیہ السلام نے بھی 4 مرتبہ اس پر لعنت کی۔ پھر ان کی کشتی نے حرکت کو جاری رکھا یہاں تک کہ وہ کوہ جدی پر پہنچ کر رک گئی۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سرزمین کربلا سے گزر رہے تھے تو ان کا گھوڑا پھسلا اور وہ نیچے گر گئے اور ان کا سر پھٹ گیا اور خون جاری ہو گیا۔ پھر انہوں نے استغفار کرنا شروع کر دیا اور عرض کیا، خداوندہ، مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے ابراہیم، کوئی گناہ آپ سے سرزد نہیں ہوا، لیکن یہاں پر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم الاوصیاء حضرت علی علیہ السلام کا بیٹا امام حسین شہید ہوگا، اسی وجہ سے ان کے خون کی یاد میں تمہارا یہاں پر خون بہا ہے۔ نمبر 5، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بھیڑوں کو چرانے کے لیے نہر فرات کے کنارے پر بھیجا تو چرواہے نے ان کو بتایا کہ چند دنوں سے بھیڑیں پانی نہیں پی رہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خداوند سے اس کا سبب پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے اسماعیل، آپ خود بھیڑوں سے اس کا سبب پوچھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود بھیڑوں سے سوال کیا کہ تم کیوں نہر فرات سے پانی نہیں پی رہے؟ تو انہوں نے فصیح عربی زبان میں جواب دیا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو شدید پیاس کی حالت میں شہید کیا جائے گا اور ہم اسی غم و حزن کی وجہ سے اس نہر سے پانی نہیں پی رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے قاتل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو ایسا لعین شخص قتل کرے گا جس پر زمین و آسمان اور تمام مخلوقات لعنت کرتے ہیں۔ بس حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی امام حسین علیہ السلام کے قاتل پر لعنت بھیجی۔ نمبر 6، روایت کی گئی ہے، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے قالین پر بیٹھے آسمان پر ہوا میں سیر کر رہے تھے۔ ایک دن آسمان پر سیر کے دوران کربلا میں پہنچے۔ تیز ہوا نے ان کی قالین کو 3 مرتبہ ہوا میں ایسے گھمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام قالین سے نیچے گرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہوا تھم گئی اور قالین زمین و کربلا پر اتر آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا سے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا ہے اور آسمان سے اس زمین پر اتر آئی ہو؟ ہوا نے جواب دیا، اس سرزمین پر حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے گا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا کہ حسین کون ہے؟ ہوا نے جواب دیا، حسین محمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ اور حیدر کرار علی کا بیٹا ہے۔ پھر سوال کیا کہ اس کا قاتل کون ہے؟ ہوا نے جواب دیا، ان کو یزید لعین قتل کرے گا جس پر زمین و آسمان لعنت کرتے ہیں۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر یزید پر لعنت کی اور جن و انس نے اس پر آمین کہا۔ پھر دوبارہ ہوا چلی اور قالین کو اڑا کر لے گئی۔ نمبر 7، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کے ساتھ سیر کر رہے تھے۔ جب وہ کربلا کی زمین پر پہنچے تو ان کے جوتے پھٹ گئے، ان کی تسمے کھل گئے اور ان کے پاؤں میں کانٹے لگنے کی وجہ سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے کہ جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے؟ ان پر وحی نازل کی، اس جگہ پر حسین علیہ السلام کو قتل اور ان کا خون بہایا جائے گا، لہٰذا تمہارا خون ان کے خون کی یاد میں بہایا ہے۔ عرض کیا، خداوندہ، حسین کون ہے؟ جواب آیا کہ حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور حضرت علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ یزید لعین قتل کرے گا جس پر زمین و آسمان اور تمام مخلوقات لعنت کرتے ہیں۔ بس حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتل پر لعنت بھیجی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس کا قاتل کون ہے؟ کہا گیا، وہ شخص جس پر دریا میں رہنے والی مچھلیاں، صحرا میں رہنے والے وحشی درندے اور ہوا میں اڑنے والے پرندے لعنت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یزید پر لعنت کی اور یوشع ابن نون نے آمین کہا۔
پھر اس کے بعد علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ نمبر 8، ایک دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ صحرا میں چکر لگا رہے تھے تو ان کا گزر کربلا سے ہوا۔ انہوں نے ایک شیر کو دیکھا جو ان کا راستہ روکے ہوئے بیٹھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آئے اور فرمایا، اے شیر، تم کیوں اس جگہ پر ہمارا راستہ روکے بیٹھے ہو؟ اس شیر نے فصیح زبان میں کہا، جب تک تم سب امام حسین کے قاتل پر یزید پر لعنت نہیں کرو گے اس وقت تک میں تمہارے راستے سے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حسین کون ہے؟ شیر نے کہا، وہ رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور خداوند کے ولی علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس امام کا قاتل کون ہے؟ شیر نے جواب دیا کہ ان کا قاتل تمام درندے، وحشی حیوانات اور بھیڑیوں سے لعنت شدہ ہے۔ خاص طور پر وہ سب ہر سال روزہ عاشور یزید پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر یزید پر لعنت کی اور ان کے حواریوں نے آمین کہا۔ پھر شیر ان کے راستے سے ہٹ گیا اور وہ وہاں سے گزر کر چلے گئے۔ مرحوم مازن دورانی حائری اس واقعے کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواریوں نے شیر کی بات سن کر بہت گریہ کیا اور امام کے قاتل پر لعنت کی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، حسین کے قاتل پر لعنت کرو، اور اگر تم اس زمانے میں موجود ہو تو ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنا، کیونکہ اس کے ساتھ شہید ہونا انبیاء کے ساتھ شہید ہونا ہے۔ ان انبیاء کی طرح خداوند کے تمام دوسرے انبیاء نے بھی اسی طرح کربلا کے مقدس سرزمین کی زیارت کی ہے۔ نمبر 9 میں سلمہ سلام اللہ کہتی ہیں کہ ایک شب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر گئے اور بہت دیر کے بعد واپس آئے، اس حالت میں کہ بہت غم زدہ، خاک آلود تھے اور اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا۔ سلمہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو اتنا پریشان اور خاک آلود دیکھ رہی ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ ابھی مجھے عراق کی سرزمین میں کربلا نام کی ایک جگہ دکھائی گئی ہے جو میرے بیٹے حسین، اس کے بیٹوں اور میرے اہل بیت کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ میں نے وہاں سے ان کے خون کو بھی اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے اور وہ خون اب بھی میرے ہاتھوں میں ہے۔ پھر انہوں نے وہ خون مجھے دیا اور فرمایا کہ اس کو لے لو اور سنبھال کر رکھ لو۔ سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو سرخ رنگ کی خاک کو لے لیا اور ایک شیشے کی بوتل میں رکھ کر اس کے ڈھکن کو بند کر کے سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ کر عراق کی طرف روانہ ہوئے تو میں ہر روز اس شیشے کی بوتل کو دیکھا اور سونگھا کرتی تھی اور ان کے مصائب پر اشک بہایا کرتی تھی۔ جب 10 محرم کا دن پہنچا تو میں نے اس شیشے کی بوتل کو دن کی ابتدا میں دیکھا تو وہ پہلے ہی حالت میں تھی، لیکن جب میں نے اسے دن کے آخری حصے میں اس خاک کو دیکھا تو وہ تازے خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بس یہ دیکھ کر میں نے چیخ کر رونا شروع کر دیا، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں مدینہ میں دشمنوں کو اس بات کا علم نہ ہو جائے میں نے اپنے غم کو پنہان کر لیا، اور ہمیشہ وہ دن اور وہ وقت میرے ذہن میں تھا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مدینہ میں پہنچ گئی اور جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ حقیقت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ناظرین، مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔